کو پڑھتے رہیں. تو یہ پڑھنے سے اور کسی غم کے اندر مبتلا ہو گئے، دنیا کا غم ایک دفعہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غم کوئی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں پریشان کیوں ہوں، میرا دل اداس کیوں ہے، پریشان کیوں ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی ہمت نہیں. یا اللہ نیکی کی طاقت دینے والا بھی تو ہے، یا اللہ بدی سے بچانے والا بھی تو ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو پڑھتے رہے. اللہ جو ہے وہ ظاہری غم کو بھی دور کر دے گا، دل کے غم کو بھی دور کر دے گا، دنیا کا غم بھی دور کر دے گا اور آخرت کا غم بھی دور کر دے گا. تو یہ سارے جو ہے وہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں. ہم اس کے اوپر جتنا عمل کریں گے، عمل کرنے سے جو ہے وہ کام بنتا جائے گا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے، ہم دعا کریں اللہ سے، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ جس طرح میری ظاہری حسن کو اچھا بنایا ہے، ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، یا اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. اللہ سے مانگیں، اور جب آئینہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنی شکل دیکھیں تو اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ یہ شکل تو نے اچھی بنا دی اور میرے دل کو بھی اچھا کر دے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. جس طرح میں ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو گندا نہیں رکھتا ہوں، کپڑے بھی اچھے ہوں، لباس بھی اچھا ہو، داڑھی بھی اچھی ہو، بال بھی اچھے ہوں، اور نہایا ہوا بھی ہوں، دھویا ہوا بھی ہوں، خوشبو بھی لگی ہو. یہ ظاہر کی اچھے کرنے کی جو فکر ہے، اسی طرح دل کے بھی اچھے کرنے کی فکر بن جائے کہ اصل بات تو دل کی ہے. جب دل صاف ہو گیا، یہ پورے جسم کا سردار ہے، پورے دل کو چلانے والا، کنٹرول کرنے والا دل ہے. اور جب دل صحیح چل رہا ہے تو سارا جسم صحیح چل رہا ہے. اور اگر دل خراب ہو گیا تو پھر آپ کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں چلے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس بندے کا دل بند ہو گیا، اب یہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہا. تو جب دل صحیح چلے گا، جب دل صحیح کام کرے گا تو سارے جسم بھی جو ہے وہ کام کرے گا. تو جب ہمارا دل اچھائی کی طرف لگ جائے گا تو پھر وہ جتنے اعضاء ہیں وہ بھی اچھائی کی طرف لگ جائیں گے. جب دل برائی کے اندر لگ گیا، جب دل کے اوپر زنگ لگ گیا گناہوں کا، جس طرح یہ سفید کپڑا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ داغ لگ جاتا ہے، یہ دور سے نظر آتا ہے کہ یہ سفید کپڑا ہے، اس کے اوپر داغ لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم دھونے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر صابن سے صاف نہ ہو تو بلیچ لگاتے ہیں، کیمیکل لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ دھبا دھل جائے، صاف ہو جائے، نظر نہ آئے. تو یہ جو ہے وہ اس کو دھونے کا ہمارے پاس جو ہے وہ صابن موجود ہے، سرف موجود ہے، جو ہے وہ تیزاب موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن جب دل گندا ہو جائے تو دل کو دھونے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ دل کو دھونے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ اللہ کا ذکر ہے کہ جب تک ہم اللہ کے ذکر کو نہیں کریں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو چین ہے، سکون ہے، اس کا واسطہ دل سے، اور دل کا واسطہ اللہ سے، اس کا کنیکشن اللہ کی ذات سے. اب جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ظاہری اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، نہ مال کی، نہ پیسے کی، نہ عزت کی، نہ شہرت کی، نہ اولاد کی، نہ اسباب کی، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود پریشان. کیوں پریشان؟ اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا کچھ ہے، دنیا کی نعمتوں سے جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں ہے، دل کو سکون نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر دل کا چین اور سکون چاہیے تو میری یاد کے اندر لگ جاؤ. میری یاد کے اندر دلوں کا چین ہے، سکون. اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی سکون ڈھونڈو گے، سکون نہیں مل پائے گا. جب تک میری یاد کے لیے، میری ذکر کے لیے تم بے چین نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تمہیں سکون نہیں مل سکتا. تو جب ہمیں اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمارے سارے کام خود بخود جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے، سنورنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر کوئی مشکل بھی آ گئی، کوئی پریشانی بھی آ گئی، اللہ اس کے اوپر صبر بھی دیں گے. جب صبر کریں گے پھر بھی اجر ملے گا. تو مومن ہر حال میں فائدے میں، اگر صبر کرے گا پھر بھی فائدہ ہے، شکر کرے گا پھر بھی فائدہ ہے. صبر کرنے والا بھی جنت میں، شکر کرنے والا بھی جنت میں. تو مومن کے لیے کسی حال کے اندر جو ہے وہ نعمتوں سے کم نہیں ہے کہ جب کوئی غم آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت صبر کرنا ہے، اس وقت صبر کرنا ہے، اور اللہ کی ذات سے لو لگانا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے. مانگنا اللہ سے
اور اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھنی ہے، جتنی بھی التجا ہے، جتنی مشکل ہے، پریشانی اللہ کے سامنے بیان کریں، دعاؤں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، اور دل کے اندر پکارتے پکارتے اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ سے مدد مانگیں۔ اور جب کوئی اللہ نعمت دے دیتا ہے تو اللہ کے شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے نعمت دی ہے، جو شکر کرتے اللہ اس کی نعمت کے اندر اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو صبر بھی جو ہے وہ مومن کے لیے فائدے کی چیز ہے، شکر بھی مومن کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ صبر کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، شکر کرے گا پھر بھی اجر ملے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، جس طرح ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارا ہوا، اسی طرح دل کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں کہ دل کے اندر جتنے خیالات ہیں ان کو نکال دیں، دل کے اندر جتنی برائیاں ان کو نکال دیں، دل کے اندر جتنے وسوسے ان کو نکال دیں، نفرتیں، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری چیزیں یہ دل سے نکال دیں اور دل کو پاک اور صاف کر لیں، دل کو پاک اور صاف کر لیں، اور اعمال کے اندر لگ جانے کی کوشش کریں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کو کریں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کو کر لیں جو ہمارے بس کے اندر ہے۔ ہمارے بس کے اندر کیا ہے؟ نیت کری، ارادہ کرا۔ ایک آدمی اس نے نیت کری، ارادہ کرا گھر سے کس چیز کے لیے؟ مسجد میں آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کتنی قدر کرتا ہے اور کتنا قدر دان ہے۔ وہاں سے ارادہ کیا، وضو کیا اور مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے کہ مجھے جماعت مل جائے گی، میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھوں گا۔ وہاں سے نکلا ہے، جو قدم اٹھا رہے ہیں اللہ ہر قدم پر نیکی دے رہا ہے، اللہ ہر قدم پر نیکی دے رہا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف کر رہا ہے، ہر قدم پر درجہ بلند کر رہا ہے۔ اور یہاں آ کر پہنچا اور پتہ چلا کہ جماعت ہو گئی، اللہ نے نیت کو قبول کر لیا، اللہ نے جماعت کا ثواب بھی عطا کر دیا کہ میرا بندہ آیا تو آج جماعت پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کوشش تو اس نے کر لی تھی نا، پہنچ گیا، جماعت نکل گئی، پھر بھی اللہ جو ہے اس کو جماعت کا ثواب دے رہے ہیں۔ اور اگر جماعت نہیں ہوئی ہے اور ابھی وقت باقی ہے اور بیٹھ گئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، یہ بھی عبادت کے اندر شمار ہو گیا، یہ بھی عبادت کے اندر شمار ہو گیا، یہ بھی نیکیوں کے اندر شمار ہو گیا۔ نماز پڑھ لی پھر بیٹھ گیا، پھر بھی نیکیوں کے اندر شمار ہو گیا۔ تو انسان ذرا سی کوشش کرے اللہ کی طرف بڑھنے کی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ دوڑ کر بندے کا استقبال کرتی ہے، یہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے ظاہر کو بھی سنوار دے، باطن کو بھی سنوار دے، اور جتنے شیطانی وساوس ہیں اور جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، اور انسان اپنی کوشش کے اندر لگا رہے۔ انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، ساری ضروریات اس کے ساتھ ہیں اور ساری جو ہے وہ خرافات اس کے ساتھ ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوشش کر کے، محنت کر کے آ رہا ہے مسجد کے اندر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے لیے، اپنے دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے جو پریشانی کے اندر مبتلا، جس کو دیکھیں اس کو بتائے بغیر اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے، غیبانہ اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اور جب آپ اس کے لیے غیبانہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے اس دعا جب آپ نے شروع کی تو 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے جو آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، جو آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہو اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن جو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں پتہ ہے ان کی دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ اور جب فرشتے آمین کہہ رہے ہیں آپ کی قبول ہو گئی کہ اللہ یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو پہلے عطا فرما اور دوسرے کو بھی عطا فرما۔ اپنے لیے بھی دعا کا اہتمام کریں، دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کا جو ہے وہ اہتمام کریں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کے ساتھ دل لگا لیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ قبرستان جایا کریں اور ان کے ساتھ دوستی لگا لیں، جو محتاج ہیں قبروں کے اندر چلے گئے، وہ آپ کی دعا کا، سورہ فاتحہ کا محتاج ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے گا، آپ کی بھی بخشش فرمائے گا۔ تو قبرستان جایا کریں، ان کی زیارتیں کیا کریں، اور جس قبرستان سے گزر ہو
جائے آپ ان کے اندر کوئی رشتہ دار عزیز ہے یا نہیں ہے، لیکن مسلمان تو ہے، کلمہ پڑھنے والا تو ہے، الحمد شریف پڑھیں، کل شریف پڑھیں، کتنی دیر لگتی ہے، 1 منٹ کا کام ہے، چلتے چلتے بھی، اور ان کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کا ثواب حضور کو پہنچا اور آپ کی ساری امت کو پہنچا، اور یہ جو قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں یا ان کی قبروں کے اندر اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ان کی بخش دے۔ اور اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان سے عذاب ٹال لیا تو میرے بھائی دوستو آپ کا بھی کام بن گیا، ان کا بھی کام بن گیا۔ کہ اپنا معمول بنا لیں، روٹین بنا لیں، اپنے رشتہ داروں کو تو یاد رکھیں، لیکن جس قبرستان سے گزرو ان کے لیے بھی دعا کرتے چلے جائیں، ان کو بھی تحفہ دیتے جائیں، اور یہ آپ کی طرف سے بہترین چیز اس کے علاوہ مردے کے لیے اور کوئی نہیں کہ وہ ہماری دعا کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔